اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم سامعین، اب جس سورت کی تلاوت فرمائی گئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ شاید کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی سورت نہیں ہے جس کو ایک مسلمان دن میں زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہو۔ یہ ایک واحد سورت ہے جس کو ہر مسلمان ایک دن میں کئی مرتبہ اپنی نمازوں میں پڑھ لیتا ہے۔ محترم سامعین، جب اس سورت کا ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس سورت کی فضیلت سے واقف ہوں کہ اتنا ہم پڑھ تو رہے ہیں، آخر اس سورت کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طرح اس سورت میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہی ہے اس سورت ہمیں، کیا پیغام اللہ تعالیٰ اس سورت کے ذریعے سے ہمیں دینا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اس کے معانی و مفاہیم، اس کی تفسیر سے واقف نہیں ہوں گے تو پھر اس سورت سے ہمیں جو پیغام ملنے والا ہے اس پیغام کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ لہذا محترم سامعین، سب سے پہلے اس سورت کے فضائل ہم معلوم کریں گے، پھر ترجمہ کرتے ہوئے مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو سورت ہے یہ 7 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی سورت ہے۔ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ پہلی مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہونے والی ہے، جو دعوت کے یعنی کہ دعوت حق جو اللہ کے رسول دے رہے تھے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے رسول کی دعوت چھپ چھپائے ہو رہی تھی، سری دعوت تھی، علل اعلان دعوت نہیں دے سکتے تھے، کفار و مشرکین زیادہ تھے، دشمنیاں بڑھنے کا اندیشہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 3 سال اللہ کے رسول سے یہی کہا کہ تم خفیہ طور پر، چھپے طور پر فردن فردن ایک ایک شخص کو پکڑ کر اسلام کی دعوت دو۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو آپ پر نازل فرما دی۔ محترم سامعین، یہ جو سورت ہے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیجئے، وہ کتاب شروع ہونے سے پہلے انٹروڈکشن کے نام سے الگ
اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا کہ ہاں لکھنے والا کیا کرتا، ہاں دیکھو بھائی اس کتاب میں میں نے جن چیزوں کا اہتمام کیا ہے، ان چیزوں کو میں نے بیان کیا ہے، اس مقصد کے تحت میں نے یہ کتاب لکھی ہے، فلاں فلاں چیزیں وہ لکھتا ہے، جس کو ہم انٹروڈکشن کہتے ہیں، جسے ہم مقدمہ کہتے ہیں، دیباچہ کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ قرآن مجید کا انٹروڈکشن ہے، ایک خلاصہ ہے کہ جس کے بعد پھر قرآنی تعلیمات کو وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ تو لہذا ایک جو کتاب ہے، مختصر طور پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے تو ہم اس مقدمے کو پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کو جب وہ یہ جاننا چاہتا ہے یہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے، تو اس کو کم از کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو معلوم رہے تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید میں ہاں فلاں فلاں تعلیمات دی جا رہی ہے، اس میں ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ اسی طرح محترم سامعین، سورۃ الفاتحہ یہ ایسی سورت ہے کہ قرآن اس کے اتنے نام ہیں کہ اس سورت کے جتنے نام ہیں قرآن مجید کے بقیہ سورتوں کے اتنے نام نہیں ہیں، سب سے زیادہ اس سورت کے نام ہیں، اس سورت کو وہ فضیلت حاصل ہے۔ لہذا قرآن یہ جو سورۃ الفاتحہ، اسے ہم سب سے مشہور نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ بولتے ہیں۔ فاتحہ کے معنی کیا؟ کھولنا، اوپن کرنا۔ کس لحاظ سے فاتحہ؟ یعنی کہ قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو لہذا اس طرح آغاز کرنے والا سورہ، قرآن مجید کی ابتدا کرنے والا، آغاز کرنے والا سورہ یہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ ابتدا کرنے والا، آغاز کرنے والا، شروع کرنے والا سورہ۔ فاتحہ کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام ام الکتاب ہے، ایک نام اس کا ام الکتاب رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ام القرآن بھی اس کا نام ہے۔ اسی طرح القرآن العظیم اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی نام بیان کیا گیا کہ اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے السبع المثانی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً ایک آیت کا نزول کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی، ریپیٹ کی جانے والی آپ کو ہم نے عطا کی۔ دیکھیں الگ سے ذکر، سورۃ الفاتحہ تو اللہ کے رسول کو دے دیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مقام بتانے کے لیے، فضیلت بتانے کے لیے، دیکھو ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار ریپیٹ کی جانے والی ہے۔ ایک بار پڑھ کے چھوڑنے والی بھی چیز نہیں ہے، یہ بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے۔ اہمیت دیکھیے کتنی ہے اس سورت کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بار بار ریپیٹ کی جانے والی ہے۔ والقرآن العظیم، اور قرآن مجید ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، لہذا اس لحاظ سے اس سورت کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام کنز ہے۔ کنز عربی میں کہا جاتا ہے خزانے کو، لہذا یہ جو سورت ہے 7 آیات پر مشتمل ہے، گویا کہ ایک خزانہ ہے۔ اجر و ثواب کا سمجھ لیجیے، فضائل کا سمجھ لیجیے، قرآن مجید کے اعتبار سے یہ ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام الشفا ہے، شفا دینے والی سورت۔ کچھ بھی مسئلہ ہمیں درپیش ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، نظر لگ گئی، فلاں جگہ یہ ہو رہا، درد ہو رہا ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے دم کیا جائے۔ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ اس سورت کے ذریعے سے ہم اپنی کئی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں، لہذا یہ گھریلو علاج ہے جس کا اہتمام ہمیں اپنے گھروں میں کرنا ہے۔ اسی طرح اس سورے کا ایک نام سورۃ الصلاح ہے، نماز کی سورت، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سورت کو کیا ہے، ہمیں نماز میں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اس سورت کو ایک نام دیا گیا النور، روشنی، کہ اس کے پڑھنے سے دلوں کو روشنی حاصل ہوتی ہے۔
اسی طرح محترم سامعین، اس سورت کا ایک نام الحمد ہے، کیونکہ سورت کی ابتدا الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام سورت الشکر ہے، سورت السؤال ہے، سورت الدعا ہے، کہ اس سورت کو دعا میں بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنے کے بعد ہی ہمیں اپنی دعا شروع کرنا چاہیے، اس لحاظ سے اس سورت کا نام سورت الدعا بھی ہے۔ اسی طرح سورت المناجات ہے، یعنی کہ مناجات جو دعا ہم کر رہے ہیں، اس لحاظ سے بھی اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، لہذا اس کے بہت سارے نام مفسرین نے اپنے تفاسیر میں بیان فرمائے۔ اب اسی طرح اب آگے دیکھیے کہ فضیلت اس سورت کی کیا کیا ہے۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں آیت الکرسی کے بارے میں سنا تھا، یہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے عظیم آیت ہے، اور یہ جو سورت الفاتحہ یہ سب سے عظیم سورت ہے۔ آیت اور سورت میں بہت فرق ہے۔ آیت سورت کا ایک حصہ، سورت مطلب اس میں کئی آیتیں جمع ہوتی ہے، تو سب سے عظیم سورت قرآن مجید کی یہ سورت الفاتحہ ہے۔ دیکھیے سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا جس حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بعد میں نے حاضر ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو ہاں میں جواب دو، آ جاؤ، جس کسی حال میں ہو رسول بلائیں تو آ جاؤ۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کی اہمیت معلوم ہو رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو سعید فرما رہے ہیں کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب آپ باہر نکلنے لگے مسجد سے تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا، یاد دلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ لہذا یہ جو صورت ہے سب سے عظیم صورت ہے اور بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، اس کی فضیلت میں سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں ایسی صورت سکھاؤں جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن؟ ایسی صورت کبھی کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی۔ اے ابی بن کعب، کیا ایسی صورت میں تم کو نہ سناؤں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول ضرور سکھائیے ہمیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں تم قرآن کیسے پڑھتے ہو، کیا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ تو انہوں نے کہا، ام القرآن پڑھتا ہوں، یعنی کہ سورہ فاتحہ میں نے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، حتیٰ کہ قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی ہے، یہی 7 آیتیں ہیں اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی۔ یہ واحد صورت ہے محترم سامعین جو کسی نبی پر نازل نہیں کی۔ تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی لیکن یہ صورت نہیں۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی لیکن یہ صورت نہیں۔ زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی لیکن یہ صورت نہیں۔ پچھلی امتوں میں اس صورت کو نازل نہیں کیا گیا، خصوصاً اسپیشلی امت محمدیہ کے لیے یہ صورت نازل فرمائی گئی ہے۔ لہذا اس کی اس فضیلت کو ہمیشہ ہم اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں۔ اسی طرح محترم سامعین، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ سورۃ الفاتحہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو پہلے کسی پیغمبر پر نازل نہیں کی گئی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز، اچانک زور سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اوپر سے، یعنی کہ آسمان سے۔ سر اٹھایا اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے، جو آواز سنی گئی ہے یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، صرف آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، جس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ دروازہ بھی پہلے کھولا گیا، فرشتہ جو اس سے نکل کر آ رہا ہے وہ بھی زمین پر پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ تو اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو۔ اللہ کے رسول کو خوشخبری دے رہے، بشارت دے رہے کہ اے نبی آپ کو 2 نور دیے جا رہے ہیں جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ پھر اس فرشتے نے فرمایا وہ 2 نور ایک فاتحۃ الکتاب یعنی کہ سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت ہے جو عشاء کی نماز کی دوسری رکعت میں تلاوت فرمائی گئی ہے۔ وہ 2 آیتیں اور یہ سورۃ الفاتحہ، یہ 2 نور ہے جو اسپیشلی ایک فرشتہ آسمان سے آیا اور ایسے دروازے سے آیا جس کو نہ کھولا گیا تھا پہلے، اور ایسا فرشتہ جو زمین پہ آیا ہی نہیں تھا، اس کے ذریعے سے یہ 2 نور گفٹ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے۔ تو محترم سامعین، سورہ فاتحہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اتنی فضیلتوں والی سورت ہے، یہ کوئی معمولی سورت نہیں ہے، اسے عام نہ سمجھا جائے، بس رٹے رٹے الفاظ کے ساتھ بس پڑھ رہے ہیں، دن گزر رہا ہے، نمازیں چل رہی ہے، اس طرح کا معمول نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح محترم سامعین دیکھیے، یہ ایسی سورت ہے، اس کا اتنا اثر ہے، اس میں اتنا پاور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس رن حین انزلت فاتحۃ الکتاب، کہ جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن شیطان ابلیس بہت رویا، بہت پریشان ہوا کہ اب سورہ فاتحہ اتر گئی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی بلا ہے، یہ اس کی الگ ہی تاثیر ہے، اس کا پاور بہت زیادہ ہے، رونا شروع کر دیا۔ صحیح حدیث ہے، جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی ابلیس رونے لگا۔ تو لہذا محترم سامعین، شیطانی جتنے شرور ہے ان سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ ایک زبردست پاورفل ہتھیار ہے جس کا ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، سورہ فاتحہ یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے پڑھنے کی فضیلت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ جس نے جمعہ کے بعد سورۃ الفاتحہ، اسی طرح سورۃ الاخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھ لے، اس کی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک حفاظت ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ شخص ہوگا۔ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں فجربناہ فوجدناہ کذالک، میں نے اس کا تجربہ کیا اپنی زندگی میں، جمعے کے دن اس کا اہتمام کیا تو میں نے اسے ایسا ہی پایا، یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو بڑا محفوظ پایا، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، شرور سے میں محفوظ رہا، یہ بتانا چاہ رہے شیخ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس صورت کا جمعے کے دن خصوصی ہم احترام کریں۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ وہ صورت ہے جیسا کہ ہم نے بتایا، یہ ایک دعا ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، نماز تقسیم کر دی، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب بندہ، دیکھیے، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، کہتا ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین
تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بھی ہم نمازوں میں پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، پہلی آیت ہم پڑھ لیے، اللہ کا جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اسی طرح اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ہمیشہ مہربانی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اسی طرح پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ یہ جزا کے دن کا مالک ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے ہیں، اب میں اس کی نگہبانی کرنے والا۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں راہ راست دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ غضب کیے گئے لوگوں کی ہو اور نہ گمراہوں کی راہ۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، اس لحاظ سے اللہ رب العالمین سے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے، اور جس کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، ہم نے بتایا سورۃ الفاتحہ جو ہے نا، یہ مستقل شفا ہے، بیماریوں سے انسان صحت یاب ہوتا ہے اس سورت کے سبب۔ حضرت ابو موسیٰ خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، تو ایک قبیلے کے قریب ہم نے پڑاؤ کیا، تو جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا وہاں پر ایک عورت لونڈی دوڑتی ہوئی آئی، اور اس نے کہنے لگا کہ ہمارے قبیلے کے ایک سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، اب وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، اسے کا علاج کیا گیا ہے، کئی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن صحت مند ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اس وقت حضرت ابو سعید خدری یا پھر کوئی ایک شخص اس مجلس میں سے گیا، اس قافلے میں سے گیا، اور اس کے پاس پہنچ کر اس نے کچھ بڑا کام نہیں کیا، سورۃ الفاتحہ یہی سورت پڑھ کے دم کیا، بس چند ہی لمحات میں یا پھر چند ہی دنوں میں، چند ہی لمحات میں وہ شخص صحت یاب ہوا، چٹکیوں میں مسئلہ حل ہوا۔ اس سورت کی تاثیر دیکھیے کہ کب سے وہ پریشان تھا، مصیبت سے گزر رہا تھا، درد تکلیف برداشت کر رہا تھا، لیکن جو ہی سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے اس کا علاج کیا گیا، اس پر دم کیا گیا تھا، تو اسی وقت وہ صحت یاب ہو گیا۔ لہذا اس نے خوشی میں 30 بکریاں تحفے میں عطا کر دی کہ ہم قبیلے کے سردار ہیں، تم نے ہماری بڑی پریشانی دور کر دی ہے، لہذا یہ ہماری طرف سے انعام ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے سورۃ الفاتحہ میں دم ہے، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا ہے؟ واقعی معنوں میں یہ دمدار سورت ہے جس سے دم کیا جا سکتا ہے، لیکن تمہیں کیسا علم ہوا؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں تم آپس میں اپنے درمیان تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا بھی حصہ رکھو۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں ہمارے لیے بیان ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی مصیبتوں میں، خصوصاً جسمانی تکالیف میں، درد میں، زخم کے سلسلے میں ہو یا پھر سانپ کے ڈسنے کے مسئلے میں ہو، جو کچھ بھی ہو، سب سے پہلے اس صورت کے ذریعے سے اپنے آپ پر دم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح محترم سامعین، اس کی فضیلت کے کیا کہنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نماز کیا ہے؟ اسلام کا بنیادی رکن ہے، ارکان میں سے ہے نماز، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام،
کہ جس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی، بغیر پڑھے کے نماز ادا کی، تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ بات بیان فرمائی، اور دوسری حدیث میں تو صراحت سے اللہ کے رسول نے فرما دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ، جس نے سورہ فاتحہ پڑھی نہیں اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ لہذا راوی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا انا نکون وراء الامام، کہ امام کی اونچی آواز سے جب وہ پڑھا رہا ہو تو اس وقت ہم کیا کریں، ہم کیا پڑھیں؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا اقرأ بها فی نفسک، جب امام زور سے پڑھا رہا ہو، جہری نماز پڑھا رہا ہو، تو اس وقت سورہ فاتحہ تم اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، چھوڑو نہیں۔ امام صاحب پڑھ لیے تو کافی ہے نہیں، سورہ فاتحہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے دل میں پڑھو۔ لہذا اس اعتبار سے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ادا کی جائے گی۔ جس نے بھی سورہ فاتحہ چھوڑ دیا اس کی رکعت وہ نہیں ہوئی، پھر اسے اس رکعت کو دہرانا پڑے گا، پوری مکمل ایک رکعت اسے ادا کرنا پڑے گا۔ تو لہذا محترم سامعین، یہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کی اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہے۔ اب دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے الحمد سے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام الحمد کے معنی کیا؟ تعریف۔ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفات اللہ ہی کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی بندے کی تعریف بھی کر رہے ہیں تو دراصل وہ اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں کہ آپ کسی بندے کی تعریف کرتے، کس بنیاد پر کرتے؟ اس کے علم کی وجہ سے، اس کی صلاحیت کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے، اچھے کام کی وجہ سے۔ اب دیکھیے ان تمام چیزوں کی توفیق دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ تو لہذا کسی بندے کی بھی تعریف کرنا دراصل اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اس بندے کو بنانے والا، اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے والا، اسے علم سے نوازنے والا، اسے خوبصورت بنانے والا، اسے خوبصورت بنانے والا، تمام کا تمام اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے تعریف ہے تو صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، تعریف سزاوار ہے۔ کسی اور کی تعریف کتنا کر لو، وہ تعریف کے قابل ہوا تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہوا، اور اسے نادان جاہل پیدا کرتا تو کہاں وہ تعریف کا قابل ہوتا؟ اگر وہ ذہین ہے، فتین ہے، سائنٹسٹ بھی بن گیا ہے تو اللہ نے ذہن دیا تو وہ بنا ہے، ورنہ کہاں سے بنتا؟ تو لہذا تعریف بندے کی ہو ہی نہیں سکتی، تعریف اللہ ہی کی ہوگی۔ اسی لیے الحمد الف لام کے ساتھ کہا گیا ہے تمام قسم کی تعریفات اور ہر قسم کی تعریف کا حقدار اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ، اللہ کی۔ اللہ، یہ لفظ اللہ جس کے معنی ہے معبود، الہ، معبود بولتے ہیں ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، لہذا اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے، کی جانی چاہیے، اسی لیے تعریف اس کی ہے۔ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ اللہ نے آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ جتنے جہان ہیں یا پھر یہ جو کائنات ہے، اس میں جتنی چیزیں موجود ہے، جتنی مخلوقات موجود ہے، جتنی ذرائع وسائل موجود ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب مربی، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا بھی کیا اور ضروریات زندگی بھی فراہم کی۔ انسان کو جاندار بنانا، اب اس جان کو باقی رکھنے کے لیے جتنے ذرائع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان میں تمام ذرائع رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے صرف ضرورتوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشات کا سامان تک رکھ دیا ہے کہ صرف ضرورت کا کھا لو پی لو زندگی گزارو، نہیں، خواہش آپ کی کیا ہے وہ چیز آپ کو دستیاب ہے۔ کون سی خواہش ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوتی دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے اس جہاں میں، اور خواہشات تک کا بھی خیال رکھا ہے۔
لہذا وہی حقیقی معنوں میں پالنہار ہے، وہی حقیقی معنوں میں پالنے والا ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جتنے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کر دیا ہے، ان کا رزق ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، ان کی زندگی لکھ دی گئی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کی۔ پالنہار اسے بولتے ہیں جو ہر چیز دے، جو ضرورت ہے فراہم کی جائے، جو چیز وہ چاہیے اسے دے دی جائے، یہ پالنہار، حقیقی پالنہار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہر کسی کو نواز رہا ہے۔ اس کی تعلق سے اللہ نے آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دو صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک رحمان ہے، دوسری رحیم ہے۔ مفسرین نے کہا رحیم کے مقابلے میں الرحمن کا یہ جو لفظ ہے، اس میں اور اس کی مہربانی میں اور اضافہ ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا میں ہر کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس سے دغا کرنے والے، اس کو دھوکہ دینے والے، اس کی نافرمانی کرنے والے، اس کی ناشکری کرنے والے لوگوں تک کو اللہ نواز رہا ہے۔ یہ مہربانی ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا لوگوں نے، کوئی ہے ہی نہیں اللہ، کوئی بھی زمین کو پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے، یہ خود بخود آگے بس ختم یوں ہی ہو گیا۔ انکار ڈائریکٹ اللہ کی ذات کا، ہم ہی پیدا ہو گئے، ہم ہی جی رہے، ہم ہی مر جاتے، ختم۔ زمانے نے ہم کو پیدا کیا، زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے، بات ہی ختم۔ انکار کر دیا اللہ کی ذات کا۔ لیکن سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں نواز رہا ہے؟ کیا وہ نہیں جی رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، کیونکہ مہربان ہے، ہر کسی کو، مسلمان کو بھی نوازتا، کافر کو بھی نوازتا، مشرک کو بھی نواز رہا، بدعتی کو بھی دے رہا، عیسائی کو بھی دے رہا، یہودی کو بھی دے رہا، ہندو کو بھی دے رہا، بت کی عبادت کرنے والوں کو بھی دے رہا، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ دے رہا۔ یہ الرحمن کے سبب ہے کہ اللہ ہر ایک کو نواز رہا ہے۔ الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا، یہ خاص ہے قیامت کے دن کے لیے، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا رحم صرف اور صرف مسلمانوں پر ہوگا، کسی غیر مسلم پر دنیا میں رحم ہے، آخرت میں کوئی رحم نہیں ہے، ڈائریکٹ فیصلہ، کٹ ٹو کٹ، ختم۔ یہ کرے دنیا میں، آزادی کر لیے، مستی کر لیے، موت بنا لیے، اپنے اختیار کا استعمال کر لیے، اب آؤ، اب فیصلہ، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہے، پیدا کی ہوئی ہے، اور اصل ملکیت یہ تمام چیزوں کی اللہ کی ہے۔ وہ جو چاہے ہر کسی کے ساتھ کر سکتا ہے، اسے کوئی بول نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ آپ سے ہر ایک سے سوال کرے گا۔ آپ ایک چیز بنا لو ہاتھ سے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جیسا چاہے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بولے ارے کئی کو توڑ رہے ہو، بولتا کئی کو تمہارا وہ کیا ہو رہا، میں بنایا، میں کچھ بھی کر لیتا ہوں۔ ہمارا یہ جواب ہے، ایک چھوٹی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ تو اللہ کی کائنات ہے، اس نے بنایا۔ یہ زمین، آسمان، چاند، تارے، پہاڑ، سمندر، دریا، کیا کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اتنی مخلوقات، کتنی قسم کی مخلوقات ہیں، سبحان اللہ، آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کیا، ان کی پرورش کر رہا ہے، انہیں پال رہا ہے، ہر ایک کا، سبحان اللہ۔ مخلوقات میں دیکھیے، ہر مخلوق الگ الگ ہے، پھر ان کے کھانے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے، وہ کھاتے بھی الگ الگ، ایک ہی چیز نہیں کھاتے۔ چاول ہر کوئی کھاتا نہیں کھاتا، انسان ہی نہیں کھاتے، جانور تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا انتظام کیا۔ ہوا کی مخلوق، پرند، ان کا نظام الگ، زمین پہ رہنے والے ان کا نظام الگ، زمین کے اندر رہنے والے ان کا نظام، ان کا کھانا پینا الگ، سمندر میں پانی میں رہنے والے ان کا نظام الگ، پہاڑوں میں رہنے والے ان کا نظام الگ۔ جو جہاں کہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ کا ان کے لیے نظام کا بندوبست کر دیا۔ یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا جہان ہے۔ اسی اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے، ذرا غور کرو بھائی، دیکھو ہم نے دنیا میں کیا کیا نہیں رکھا ہے۔ کیا کوئی انسان یہ چیز پیدا کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے، قوت ہے کہ اس جہاں کو آباد کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کیا جائے، مخلوقات میں غور کیجیے آپ،
عجیب حیران کن اشیاء آپ کو نظر آئے گی جو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے. ایک سائنٹسٹ اپنی 40 50 60 کی زندگی لگا کے ایک چیز کو ایجاد کر کے بتاتا, وہ بھی قرآن میں موجود رہتی. ساری محنت گئی پانی میں. قرآن میں کسی نہ کسی آیت میں اس کا جو وہ نکالتا فارمولا وہ مل جاتا. کئی جگہوں پہ ایسا ہوا اور کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے اسی وجہ سے کہ ہماری محنت پہ پانی پھر گیا. قرآن کی ایک آیت میں وہ چیز ہمیں مل گئی جو 40 سال زندگی ہم ڈھونڈنے میں لگا دے تو نہیں ملی. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. لہذا محترم سامعین, مالک یوم الدین, فیصلے کا دن کا وہ بادشاہ ہے, وہ مالک ہے. لنا الملک اليوم, آج کے دن ہم ہی مالک ہے, ہماری چلنے والی ہے, ہماری بادشاہت ہے. سارے شاہ فقیر ہر کوئی بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا اللہ کے سامنے سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوتے. کسی کو کوئی فضیلت نہیں وہاں پر. آج دنیا میں اللہ موقع دیا, ہر کوئی اپنا عہدہ اپنا منصب اپنے لحاظ سے ہر کوئی آج بڑا ہے. ہر گلی میں گھر میں کوئی بڑا ہے تو گلی میں کوئی ہے, کوئی معاشرے میں, کوئی قوم میں ہے, کوئی ملک میں ہے آج. لیکن کل قیامت کے دن بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اور چھوٹے سے چھوٹا فقیر بھی ایک سب جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ ساروں کا حساب لے گا, کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں جو اس دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. ہر پل پل سوچتے ہیں, حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں, ڈرتے ہیں کہیں حرام کا نوالا ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے. سنبھل کر زندگی جی رہے ہیں. اور ایک طرف عیاش فحاش لوگ بدکاری مبتلا ہے, غیروں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, من مانی کر رہے ہیں, شراب نوشی کر رہے ہیں, سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, اپنی مطلب کی من چاہے اپنی خواہش کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں. تو ایک اللہ کا بندہ اور ایک نافرمان گنہگار کے درمیان فیصلہ نہیں ہونا ہے, بالکل ہونا ہے. اور یہی فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندے ایک طرف اور سارے کے نافرمان ایک طرف. بڑے بڑے مجرم ظالم اس دنیا پر جنہوں نے ظلم کو رچایا ہے, بسایا ہے, فتنے فساد مچائے ہیں, اللہ کی مخلوقات کو بے رحمانہ قتل کیا ہے, مظلوموں کی آہیں لی ہے, معصوموں پر وار کیا ہے, معصوموں کا قتل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں حساب ہونا ہے, ضروری ہے. ورنہ کئی لوگ دنیا میں آئے, کئی لوگوں کو ڈبا کر مر گئے, حساب دینے والا کوئی بھی نہیں. اب سوال ہے کہ اس کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ کیا دنیا دے گی ہم کو لا کے؟ نہیں. ہٹلر چلے گیا, 3-4 لاکھ لوگوں کا قتل عام کر کے چلا گیا, بدلہ کون لے گا؟ دنیا میں کسی ذات کے اندر اتنا ہے دم کہ اس کا بدلہ لے سکے؟ نہیں لے سکتے. بدلے میں اگر ایک انسان کو بھائی تو اس کو قتل کرا بول کے ہٹلر کو قتل کر دیے تو بقیہ اور 4 لاکھ لوگ ہیں, ان کا حساب کہاں سے لیتے آپ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے اندر طاقت ہے, وہ مارے گا زندہ کرے گا, مارے گا زندہ کرے گا. کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس کے ساتھ جیسا کیا جائے گا ویسا اس کے ساتھ کیا جائے گا. انسان تو چھوڑیے, جانوروں تک کو حق دلایا جائے گا. بے سینگ والے جانور کو کسی سینگ والے جانور نے مارا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ بے سینگ والے کو بلا کر اسے سینگ دے کے اس کو مارے گا. برابر جس کا ہر ایک کا مسئلہ حل کیا جائے گا, ہر ایک سے پل پل کا حساب لیا جائے گا. لہذا وہ فیصلے کا دن ہوگا جہاں پر ہر ایک کو اگر وہ اچھا ہے تو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے گا, اگر وہ برا ہے, اس نے رتی برابر برائی کی ہے تو اس کا وبال بھی اس پر آئے گا. اسی طرح محترم سامعین, اللہ نے آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک تو عقیدے کی باتیں تھی, اللہ کی تعریفات تھی. اب یہاں پر اصل مقصد ہے کہ ایاک نعبد, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں, کیونکہ سورہ فاتحہ کا ایک نام دعا. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ایاک نعبد, ہم تیری ہی کا لفظ ضروری ہے. ہی اور بھی یہ بڑے ڈینجر الفاظ. ہی بولے تو صرف اللہ کی, بھی بولے تو پھر اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لینا پڑتا, عزیر علیہ السلام بیٹے بن جاتے. جتنے ولی اللہ قبروں میں دفن ہے پورے اللہ کے ساتھ سامنے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے فرق کرنا, ایاک, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. دو, عبادت بھی تیری, مدد بھی تیری. جب تیری عبادت کر رہے ہیں تو مدد بھی تو ہی ہماری کرے گا. لہذا بتا دیا, مقصد بتا دیا کہ تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد عبادت ہے. اے اللہ تعالی, ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں.
عبادت اللہ کی ہم کر رہے ہیں، مدد بھی اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے، اور عبادت اللہ ہی کی ہوگی۔ ہمارے پاس بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اللہ کو ایک مانتے۔ کیسا ایک مانتے؟ اللہ کی ذات میں ایک مانتے۔ اللہ ایک ہے بھائی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر مسلمان بولتا ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پر اٹک جاتا ہے؟ عبادت میں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ ہی کی عبادت کی جائے، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کا اصرار یہ ہے کہ نہیں بھائی، ہم اللہ بھی کی عبادت کریں، اللہ کی بھی عبادت کریں گے، ہمارے بزرگ جو گزرے ان کی بھی عبادت کر لیں گے، اللہ کے سامنے بھی جھکیں گے، سجدہ کریں گے، اور وقت پڑے تو وہ رحمت آباد کو، اورنگ آباد کو جا کے وہاں بھی 2 سجدے مار کے آئیں گے۔ ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی مانگ رہے ہیں بقرعید آ رہی، یہاں پہ ذبح کریں جانور اللہ کے نام پہ، پھر جا کے وہ درگاہ پہ نیاز برابر چل رہی۔ عبادت بھی اللہ کی، اللہ کو ایک مان رہے ہیں تو ایک اللہ ہی کی عبادت کر سکتے آپ، اس کو ایک مان کے پھر اس کی عبادت میں چاروں کو شریک کر رہے ہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ مشرک ہو گئے آپ۔ اور معلوم ہے اللہ نے سختی سے فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، ہم کسی مشرک کی مغفرت نہیں کریں، اس کے علاوہ تم کوئی بھی گناہ لا لو ہم معاف کر سکتے، تمہیں گنجائش ہے، معافی مل جائے، مغفرت ہو جائے، لیکن شرک کے ساتھ تم اگر ہمارے پاس آؤ گے فقد حرم اللہ جنہ، ہم نے ہر مشرک پر جنت کو حرام کر دیا۔ شرک گوارا نہیں اللہ تعالیٰ، دوسرا گناہ ہو سکتا ہے کہ معاف ہو جائے، زنا ہو جائے ممکن ہے معاف ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم ہے اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اپنی عبادت میں شریک نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات میں شریک کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ادب سے ٹھہرنا عبادت ہے جو اللہ کے لیے، رکوع کرنا عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہے، سجدے میں جانا، پیشانی لگانا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ بس اللہ کے سامنے یہ پیشانی سجدہ ریز ہوگی، اسی کے سامنے جھکے گی۔ اللہ کے رسول نے صاف طور پر صحابی سے فرما دیا کہ لا تشرکوا باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، کہ اللہ کی ذات میں کبھی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، چاہے جائے کہ تمہارے قتل کر کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا پھر جلا کر تمہیں راکھ راکھ کر دیا جائے، لیکن اللہ کی ذات میں، عبادت میں، اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، جو چاہے ہو جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم ٹھہرا نہیں سکتے۔ بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت شرکیہ اعمال میں ملوث ہے۔ اللہ نے فرما دیا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ہم پر ایمان رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ہیں ہم پر ایمان رکھنے والے، وهم مشرکون، حالانکہ وہ مشرک ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے، قرآن کو مانتے، کتابوں کو مانتے، آخرت کو مانتے، سب کچھ مانتے، لیکن اللہ بول رہا کہ وہ مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو اس کی عبادت میں ایک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف اللہ ہی کو سجدہ کریں گے، صرف اللہ ہی سے مانگیں گے، اللہ کے در پر آ کر جھکیں گے، اللہ ہی ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی گنج بخش ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے مسلمانوں کی اکثریت تیار نہیں ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے محترم سامعین، ایک طرف کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو دوسری طرف کسی اور کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، کسی اور سے بھی مدد طلب کی جا رہی ہے۔ لہذا پیغام دے دیا گیا، دعا ہے اللہ سے کیجئے کہ ہم تیری ہی عبادت میں لگے رہیں گے اور تجھ سے ہی مدد ہم طلب کریں گے۔ دیکھیے جب عبادت کی بات آ گئی تو پھر عبادت کیسے ہوگی؟ پھر دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پر چلا، رہنمائی کر اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، کیونکہ دنیا میں بہت سارے راستے آ گئے، اب ادھر بھی ایک راستہ جا رہا، ادھر بھی ایک راستہ جا رہا، ادھر بدعت کا جا رہا، ادھر شرک کا جا رہا، ادھر فحاشی کا جا رہا، ادھر بدکاری کا جا رہا، ادھر فتنوں کا جا رہا، بہت سارے راستے بن گئے۔
لیکن دعا کی جائے اللہ سے، اللہ تعالیٰ تیرے سیدھے راستے پر ہم کو چلا۔ سیدھا راستہ ضروری ہے، سیدھے راستے پہ چلنا۔ آج ہم کٹ جا رہے ہیں، پھسل جا رہے ہیں، پھر آ جا رہے ہیں، نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ تو ہماری رہنمائی کر سیدھے راستے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ، جو کتاب اللہ کی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چلنا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی عبادت کرنے میں، کسی بھی نیک کام کرنے میں ہم آزاد نہیں ہے۔ جو چاہے نیکی میں کر لیتا ہوں، نہیں ہوتا، نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ نے جو بولا، اس کے رسول نے جو بتایا، وہی نیکی ہے، وہی ہم کریں گے۔ بقیہ دوسرا کچھ بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ اچھا بھی ہے تو بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ کیوں اچھا نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ بدعتوں کا وجود اسی بنیاد پر ہوا کہ کیا ہوا کرے تو اچھا ہے، اچھا چھینا بھائی، کیا بری بات ہے۔ کھانا کھا رہے، اللہ کے رسول بتائے بسم اللہ بول کے کھانا کھا لو، ختم۔ نہیں، اچھا چھینا سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں بھائی، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع، 3 خل پڑھ لیتا ہوں، پڑھنا شروع۔ بھائی اچھا ہے، کوئی نہیں ہے بول کے نہیں بول رہے، لیکن اللہ کے رسول نہیں بتائے تو کیوں کرتے آپ؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ کے رسول بتانے میں، اللہ کے رسول کو بتانے میں کیا چوک ہو گئی تھی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں بتانے میں چوک ہو گئی تھی کیا؟ ایسی بات ہو جاتی وہ، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو خائن ماننے کی بات ہو جاتی، خیانت کرنے والی بات ہو جاتی۔ اتنی بڑی جرأت، ایک معمولی سے کام کر کے ہم اتنی بڑی جرأت اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، بدعت یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ دین میں، دین کے ایک سمجھیے کہ برتن میں سوراخ کرنے کے مانند ہے۔ اللہ نے فرما دیا 1400 سال پہلے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، سیل کر دیا، پیک ہے۔ لیکن آپ بدعتوں کو ایجاد کر کے اس پیک میں سوراخ مار رہے ہیں، یہاں پہ ایک سوراخ، وہاں پہ ایک سوراخ۔ اس طریقے سے ہم کیا ہے، دین کو بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں۔ جتنے علماء ایسے ہیں، اب دیکھو واقعی معنوں میں جو عالم ہے، حقیقی عالم ہے، انہیں دین کو نہیں بیچتا۔ جتنے یہ کام کرنے والے ہیں، بدعات جتنے ہیں، پورے یہ جاہلوں کے پاس، علماء سو دین کو بیچ کے کھانے والوں کے پاس ہی یہ ساری بدعتیں ملتی۔ صحیح عالم آپ کو رستہ بتاتا، بھائی ہاں یہ چیز ہے، آپ اس طرح کرو، رسول کی سنت یہ ہے بول دیتا۔ آپ اس کے پاس آ جاؤ، جو علماء سو ہے، برا عالم ہے، بٹھا کے اچھا یہ مسئلہ ہے، 100 مرتبہ یوز، وہ وظیفہ پڑھو 1000 مرتبہ، یہ بولے ڈرا کے چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے تم نہیں کر سکتے، وہ 200 روپے ڈال دو، میں سب کرا دیتا ہوں۔ ایسا دین کو بیچ کے کھا رہے ہیں۔ بدعتوں کا وجود انہی لوگوں سے ہوا ہے، انہوں نے نئی نئی ایجادات کی ہے، بدعات کی، نئے نئے وظیفوں کو جاری کیا ان لوگوں نے، ایسی ایسی چیزیں لوگوں کو بتائی کہ لوگ ہیبت میں آ گئے۔ نعوذ باللہ، یہاں تک لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ قرآن مجید مت پڑھو۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، کہتے ہیں 18 علوم، وہ پڑھے تو قرآن پڑھنا کہتے ہیں۔ کہاں ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کو 18 علوم معلوم تھے جب اقرا نازل ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میرے کچھ آتا نہیں، کیا پڑھوں میں، کچھ بھی نہیں آتا مجھے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد اقرا بسم اللہ، قرآن مجید کا نزول آپ پر ہو رہا ہے، اور ہم یہاں پہ شرط لگا کے بیٹھے کہ 18 علوم تمہارے کو ہوئے تو تم قرآن پڑھنا، دین سے دور کر رہے ہیں۔ اس طرح کہنے والے یہ قرآن مجید کی آیتوں کو بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں، تم نہیں پڑھنا، ہم پڑھتے، جو بھی ہم آپ کو دے دو۔ اس طریقے سے محترم سامعین، نئی نئی بدعتوں کو ایجاد کر کے اصل دین سے بہت سارے مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں علماء سو، دین کو بیچ کے کھانے والے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس طریقے کے لٹیرے، دین کو بیچ کے کھانے والے، اے مولا تیری اس دنیا میں موجود ہے، ان کے راستے سے بچا کے سیدھے راستے پہ ہم کو لے کے چل، یہ دعا مانگنا ہے۔
یہی ہے صراط مستقیم، جو اللہ بول دیے، رسول بتا دیے، بس زندگی بھر وہی کرنا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے، اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ ہمیشہ شارٹ رہتا۔ جہاں سے راستہ ذرا ٹیڑھا ہو گیا سمجھو کہ وہیں سے دین کے پرخچے اڑتے ہیں، بدعتوں کا وجود اسی میں ہوتا ہے۔ جتنے بدعتی لوگ ہیں ان کے پاس دیکھ لو الگ الگ ہی وظیفے، الگ الگ اعمال، یا یہ وہ یہ حیران ہو جاتا ہے۔ سنت بالکل واضح، بھائی ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، بات ختم۔ لہذا صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، اور ہر لحاظ سے آسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو بنا دیا ہے۔ فرمائے گا الدین یسر، دین بالکل آسان ہے۔ آج آسان بنا کے پیش کیے لوگ، نہیں، دین کو مشکل سے مشکل بنایا جا رہا ہے۔ دین آسان ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے، بس اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب دیکھیں صراط مستقیم کی پھر وضاحت کی گئی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ دیکھیے انعام یافتہ لوگ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول بھی کیا اور انہیں انعام سے نوازیا، یعنی کہ 100% وہ کیا ہے؟ اتھینٹک لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلا۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ دیکھیں انعمت علیہم، انعام کیا، کون لوگ ہیں؟ من النبیین، وہ نبی ہے، انبیاء ہے وہ، والصدیقین، صدیق ہے وہ لوگ، والشہداء، اسی طرح شہید ہے وہ لوگ، والصالحین، اور صالح ہے وہ لوگ، نیکوکار ہے۔ ایسے لوگوں کے راستے پر اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں چلا، جن پر تیرا انعام ہو گیا، جن کی عبادتوں کو تو نے قبول کر لیا، جن کے راستے کو تو نے پسند کر لیا، جن کے اعمال کو تو نے پسند کر لیا، جن کی عبادتوں کو تو نے پسند کر لیا، اے اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر چلا، اور صراط مستقیم انہی کا ہے۔ معلوم ہوا انبیاء کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ہمارے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے، جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، وہی صراط مستقیم ہے، اسی پر ہر مسلمان کو چلنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر اے اللہ تعالیٰ تیرا غضب نازل ہوا۔ اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ایسے لوگوں سے اللہ بچا لے۔ مفسرین نے کہا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یہ لوگ عیسائی ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عفواً یہ لوگ یہودی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے، حق ان کے پاس موجود تھا، حق معلوم ہوتے ہوئے انہوں نے جان بوجھ کر سرکشی کی، حق سے دور ہوئے، نئی بدعتوں کو ایجاد کیا، حلال و حرام کو گھر کا کھلونا بنا لیا۔ ان کے پاس جو بڑے بڑے یہودیوں کے علماء تھے، ان کے پاس جاتے کہ حلال حرام ہو جاتا، حرام حلال ہو جاتا، لوگوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے، انہیں بڑا ہے، کہا بھائی تم وہ کام کر لیے، معاف جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، غریب ہے، معصوم ہے، تم وہ کام کرے لہذا تمہیں سزا دی جائے گی۔ اس طرح دین کو ان لوگوں نے کھلواڑ بنا لیا تھا۔ غیر المغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب نازل، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے فرما دیا یہ یہودی، یہ ایسی قوم ہے جن پر اللہ کا غضب ہمیشہ برستے رہے گا، ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ لہذا محترم سامعین، دین کے معاملے میں حق کو جاننے کے بعد حق کا انکار نہیں کرنا، حق سے منہ نہیں موڑنا۔ اب عمل نہیں کرنا الگ بات ہے، انکار کرنا الگ بات ہے۔ انکار نہیں کرنا حق کا، مان لینا، تسلیم کر لینا، اگرچہ کہ اس وقت میں آپ کی تھوڑی عزت کم ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن حق مان لینا۔ آپ غلطی پر ہے، غلطی کو تسلیم کر لینا، لوگوں کی نظروں میں گر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کبھی نہیں گرنا۔ لہذا اس سلسلے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔
یہودیوں نے اپنے دین کا مذاق بنایا، کھلواڑ بنایا، حلال و حرام کی تمیز ختم کی اور دین کو اپنا منمانا دین بنایا، تو ان پر غضب نازل ہوا۔ اور ہر بار ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مغضوب قوم سے تو ہماری حفاظت فرما۔ پھر فرمایا ولا الضالین، اور گمراہ قوم یعنی کہ عیسائی لوگ، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر دین سے انحراف کر گئے، حقیقت سے منہ موڑ گئے، ہدایت سے دور ہو گئے اور ضلالت ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ان لوگوں نے الگ الگ عقائد بنائے، یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تین ہے، تینوں میں کا ایک حصہ اللہ ہے، ایک عیسیٰ ہے، ایک جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس طریقے سے نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو ان لوگوں نے تقسیم کر کے رکھ دیا۔ لہذا یہ لوگ گمراہ ہو گئے، لہذا ایسی قوموں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے اور ایسی قوموں کی روش اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن افسوس یہی ہوتا ہے کہ ہر بار سورہ فاتحہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج ہمیں مطلب ہے تو وہی انگریزوں سے، وہاں پہ کوشا فیشن چل رہا، کیا ہو رہا، کیسی دنیا ترقی کر رہے ہیں، وہ لوگ کیسے کپڑے پہنتے، ارے وہ انگلش ماڈل کا ہے، وہاں کے کپڑے ہیں، یعنی کہ ہر چیز میں ان کی نقالی کرنے کو ہم کیا سمجھتے؟ فخر سمجھتے۔ دین کی تعلیمات کرنا بولے تو ہمیں حقیر دکھتا ہے، ارے اولڈ ہو گیا، پرانا ہو گیا۔ دین کی بات ہے نیا تو وہ انگریز کیا کر رہا، وہ ہیرو کیا کر رہا، انہیں کو سے کپڑے پہنا، انہیں کیا کر رہا، ارے بھائی آج تو ایسا چل رہا، وہاں پہ ایسا چل رہا، انگلش کنٹریوں میں بس ایسی ہے بھائی، ایسی کرنا، یعنی کہ ان سے مرعوب ہو رہے ہیں۔ جو گمراہ ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ایسے لوگوں سے ہم اپنے آپ کو اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر فخر کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ مسلمان صرف اسلام پر فخر کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اسے ہرگز قبول نہیں کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ گمراہ فرقے ہیں، جو ان کے ساتھ رہے گا وہ انہی میں سے، من تشبہ بقوم فہو۔ اب غیروں کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی عادتیں پسند ہے، ان کے اطوار پسند ہے، ان کی طرز زندگی پسند ہے، ان کا اسٹائل پسند ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تم بھی انہی میں سے ہو، تم مسلمان نہیں رہے ہو۔ مسلمان ہونا ہے تو ہمارا طریقہ محمدی ماڈل پسند ہونا، ہر سنت آپ کو دل کو لگنا، شریف بننا، نیک سیرت بننا، کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہ، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ایک پاکیزہ سیدھا سادہ مسلمان بنانے کی کوشش کرنا، یہ نبی سے محبت کا حق ہے جو ہمیں دینا ہے۔ لہذا مسلمان کا لیبل لگا کر غیروں سے محبت رکھنا، غیروں کے پیچھے بھاگنا، ان کی بلائنڈ فالوئنگ کرنا، اندھادھند ان کے پیچھے بھاگنا، ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ میں ہم بار بار دعا کر رہے ہیں۔ لہذا یہ جو غیر اقوام ہے، یہ ہمارے لیے کبھی بھی رول ماڈل نہیں ہو سکتے، گرچہ کہ دنیا میں وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، کتنی ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، ہمارے پاس جو حق ہے وہی حق ہے، اسی پہ ہم کو چلنا ہے، اسی پہ جینا ہے، اسی پہ ہم کو مرنا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، والضالین کہنے کے بعد آخر میں آمین کہنے کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ آمین کہنا چاہیے، کیونکہ دعا، سورہ فاتحہ دعا ہے۔ جب دعا کا اختتام ہو رہا ہے تو پھر ہمیں آمین بھی کہنا چاہیے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے، یہ مطلب۔ آمین جو لفظ ہم بولتے اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ لہذا آخری میں اسی لیے آمین کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ جو گمراہ ہوئے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ایسے راستوں ایسے لوگوں سے ہمیں بچا۔ جب یہ بات ہم کہہ کر دعا کو ختم کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ پھر ہمیں آمین کہنا چاہیے، اس لیے یہ بھی سنت ہے۔ لہذا ہمیں جب سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آمین کہنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو محترم سامعین، یہ تفسیر تھی سورۃ الفاتحہ کی،
جس میں ہمارے لیے بہت سارے عقائد کی باتیں ہیں، جس میں ہمیں اصلاح لانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح یہ جو دعا ہے اس کے جو معانی ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اس کا اثر اپنے دلوں پر ہمیشہ طاری رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس صورت میں ہمارے لیے جو پیغام ہے اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اس کی تعریف کرنے، اس کی تسبیح بیان کرنے، اس کی تحمید کرنے، اس کی تحلیل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اس پرفتن دور میں اللہ تعالی ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما لے، جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید پر زندہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں موت دے تو عقیدہ توحید پر موت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔